ایک دفعہ پھر آپ سب خواتین و حضرات کی شرکت کا بہت بہت شکریہ. اس پینل کا آغاز کرتے ہیں اپنے پینلسٹ کے تعارف کے ساتھ. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی میڈم ناہید شاہ درانی صاحبہ، جو کہ اس وقت چیئر پرسن ہیں EOBI کی. اس وقت پاکستان کے سینئر ترین ہمارے جو آفیسرز ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. جی بالکل. اور یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو ہم سب جتنا سیلیبریٹ کریں وہ کم ہوتا ہے، بیکاز دیز آر آر اسٹرینتھ ان دا فیلڈ. سر اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ لوگ نہیں ہیں، بالکل آپ لوگ بھی ہیں. سو اس کے بعد میڈم زبیدہ صاحبہ، زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ فری لانس جرنلسٹ ہیں، آج کے سیشن کو پریزائڈ کریں گی. اور میرے لیے یہ ایجوکیشنسٹ ہی ہیں، بیکاز جس طرح یہ ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتی ہیں، لکھتی ہیں، اور گراؤنڈ لیول سے جو ایجوکیشن پر شاید جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ شاید اس پہ بات نہیں کر پاتے، یہ ان کو بھی اجاگر کرتی ہیں اور پراپر سلوشنز کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کے آرٹیکلز میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں. ڈاکٹر جعفر احمد صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب از ڈین. بہت ساری تالیاں ڈاکٹر صاحب کے لیے. ڈاکٹر صاحب از ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ایٹ سہیل یونیورسٹی. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ایشوز پر. اس کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق رفیع صاحب. ڈاکٹر صاحب از چیئرمین سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن. جو یونیورسٹیز اور اس سے ایفیلیٹڈ چیزیں وہ ہم آج ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اس کے ساتھ تشریف فرما ہے میڈم صادقہ صلاح الدین صاحبہ. وہ نام جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے میرا خیال ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے کو ایک بالکل نیا رنگ دیا، اس کو ڈویبل بنایا. بہت ساری تالیاں میڈم صادقہ کے لیے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میڈم ذکیہ سرور صاحبہ. اسپیلٹ ایک بہت بڑا ادارہ جو کہ شاید انگلش کو پڑھانے کے، سمجھنے کے، ٹیچرز ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس پر ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی ایک سالڈ چیز آج میڈم سے ہم لے کر جائیں یہاں سے. اور آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اعجاز فاروقی صاحب ہیں. آپ سب ان سے فیملر ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن میں سر کا بہت زیادہ کام ہے. سملرلی کچھ اکیڈمیز جو ہیں جن کو یہ فلنتھراپی کے انڈر جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. سو بہت ساری تالیاں اعجاز فاروقی صاحب کے لیے. کوشش کریں گے اینڈ میں تھوڑے سے کچھ سوالات بھی لے لیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ٹائم اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. ہم سٹارٹ کریں گے آج کی گفتگو میڈم ناہید شاہ صاحبہ سے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز جو میں بھی پڑھ رہی تھی اور میرا دل ہوا کہ آپ سب دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں. کچھ عرصے پہلے پاکستان کے ایک شہر میں ایک بچی کا قتل ہوا. وہ قتل اس لیے ہوا، دوستوں آپ کی توجہ چاہوں گی وہاں پہ. اس بچی کا قتل اس لیے ہوا، وہ 12 سال کی بچی تھی. اس کا قتل اس لیے ہوا کہ اس کو گول روٹی بنانی نہیں آئی. اس کے باپ نے اس کو مرڈر کیا، اور وہ نفرت وہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی. نہ صرف مرڈر کر کے اس کی لاش کو ہسپتال سے باہر پھینک دیا گیا. تو اس میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں شکیل جعفری صاحب، انہوں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی. وہ میں چاہتی ہوں اور آپ سب کی اجازت سے میں شیئر کرنا چاہوں گی. انیکاؤں کے نام، بچی کا نام انیکا خالد تھا. تجھ کو حال سناؤں کیسے، تیرے پاس میں آؤں کیسے. تجھ کو حال سناؤں کیسے، تیرے پاس میں آؤں کیسے. ماں مجھ کو زندہ رہنا ہے، تجھ کو یہ سمجھاؤں کیسے. رستے میں کتے بیٹھے ہیں، بول کنویں پہ جاؤں کیسے. رستے میں کتے بیٹھے ہیں، بول کنویں پہ جاؤں کیسے. ماں چھوٹا مٹکا منگوا دے، میں یہ بوجھ اٹھاؤں کیسے. ماں وہ پڑوسی شیدہ ہے نا، میں یہ بات بتاؤں کیسے. ماں وہ پڑوسی شیدہ ہے نا، میں یہ بات بتاؤں کیسے. ماں ابا ناراض ہے مجھ سے، ماں ابا ناراض ہے مجھ سے، میں آنگن میں آؤں کیسے. بھوک لگی ہے مجھ کو لیکن، بھوک لگی ہے مجھ کو لیکن، بھائی سے پہلے کھاؤں کیسے. آٹا گون لیا ہے لیکن،
آٹا گون لیا ہے لیکن روٹی گول بناؤں کیسے. اور دوستوں یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں, یہ وہ ریالٹیز ہیں فیلڈ میں جو کہ جو جس قسم کے حالات ہیں. کبھی ہم جینڈر بیس وائلنس کی شکل میں, کبھی جینڈر ڈسپیرٹیز کی شکل میں, کبھی اس بچی کو اسکول تک ایکسیس نہیں ہے, کبھی وہ بچی جب میٹرک پڑھ لیتی ہے تو کالج میں جانے کے لیے شاید جتنی اس کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے میں اور آپ اس کا شاید اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر یہی بچی جب ہائر ایجوکیشن میں جاتی ہے اس کے چیلنجز الگ ہو جاتے ہیں. اور یہ سب پڑھائیاں کرنے کے بعد جب وہ بچی پروفیشنل زندگی میں آتی ہے تو وہ دنیا الگ ہے, وہاں کے چیلنجز الگ ہیں. سو آج ہم کوشش کریں گے ان تمام چیزوں پر مختصراً بات کرنے کی. میں سٹارٹ کروں گی میڈم ناہید شاہ صاحبہ سے. میم آپ کا بہت میں کہتی ہوں کہ بہت وسیع ایکسپیرینس آپ کا رہا. آپ نے پروونشل سروسز میں کام کیا, ایجوکیشن میں ڈائریکٹلی, آپ نے فیڈرل لیول پر آپ فیڈرل سیکریٹری رہی ایجوکیشن کی. بہت سارے چیلنجز ہیں اور جو میں چاہوں گی کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ آج کی بچیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا تمام ہماری کوششوں کے باوجود مشکل ہوتا جا رہا ہے. جی میم. بہت شکریہ جی مجھے یہاں بلانے کا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں. بہت شکریہ مجھے بلانے کا, اور میں اوور ویلمڈ ہوں. میں آپ سب لوگوں کے سامنے اس وقت گفتگو کر رہی ہوں. انفیکٹ مجھ جیسے لوگ تو ایک طریقے سے ان لوگوں تک جن تک تعلیم کی رسائی نہیں ہے, ہم تو شاید ان مجرموں میں سے ہیں کہ ساری زندگی کام کرنے کے باوجود ہم پاکستان کے ایک بہت بڑی تعداد, اسپیشلی بچیوں کی بہت بڑی تعداد کی جو امیدیں ہیں ان تک ہم پورے نہیں اتر پائے ہیں. تو میں تو ایک شرمندگی کے ساتھ ہی سٹارٹ کر سکتی ہوں. لیکن چند ایک حقائق ہیں جو میرے خیال سے ہم سب کے سامنے ہونے چاہیے, اور اس وقت میں ایک بہت ہی سادہ سے سٹیزن کے طور پہ آپ کے سامنے وہ گفتگو رکھتی ہوں جو میں نے کم از کم اپنی ایک جدوجہد کہیں, ایک نوکری کہیں, ایک سر جھکا کے سچائی کے ساتھ کام کرنے کی جو میں نے کوشش کی اور جو میرے سامنے آئی. ایک تو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے. ینگ بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس وقت 5th انڈسٹریل ریولیوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور میرے لیے بھی ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ میں یہاں پہ بات کروں کہ ایجوکیشن کی سگنیفیکنس کیا ہے. اور پاکستان جیسا ملک جو کہ ایک لو انکم کنٹری نہیں ہے, ایک آلموسٹ مڈ انکم کنٹری ہے, اس میں ایک اتنی بڑی تعداد بچوں کی اسکول سے باہر کیوں ہے, یا جو اسکولوں میں ہے ان کی جو لرننگ لیولز ہیں وہ ناکافی کیوں ہیں. تو یہ ایک بہت ہی مطلب ایک شرمندگی کا باعث ہے اور بہت عرصے سے ہے. اور اس کے لیے میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز اپنی جگہ پہ, اس کو ہمیں سوشو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دنیا میں ذرا نگاہ ضرور ڈالنی پڑے گی کہ آفٹر آل وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی امیدوں پہ پورے نہیں اترے. آپ دنیا میں اس وقت نگاہ ڈالیں تو گلوبلی اس وقت تقریباً کوئی آپ کو 750-800 ملین کے قریب ایڈلٹ الٹریسی نظر آئے گی. بچیوں کی تعداد دیکھیں تو کوئی 130 ملین کے قریب آپ کو وہ بچیاں نظر آئیں گی جو اسکول نہیں جاتی. اور یہ لوکیٹڈ کہاں ہیں؟ یہ لوگ لوکیٹڈ یا تو ساؤتھ ایشیا میں ہیں یا افریقہ کے چند ایک ممالک میں ہیں جس میں پاکستان شامل ہے. اور پاکستان انفارچونیٹلی لو انکم یا اس طرح کا غریب ملک نہیں ہے جس طرح کے ممالک افریقہ وغیرہ میں ہیں. وہ پھر کیا وجہ کیا ہوئی کہ پاکستان جو ہے پچھلے 75 سال کی جدوجہد کے باوجود ہم جو ہیں اپنی اس وقت جو ہماری سچویشن ہے کہ 33 سے 40% بچوں کو جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, اور جو اسکول میں ہیں ان کے لرننگ لیولز جو ہیں وہ ناکافی ہیں. 1947 کے بعد آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ آزاد ہوئے تھے, وہ کلونیلزم سے باہر آئے تھے. ساؤتھ ایشیا میں بھی ہوا, افریقہ میں بھی ہوا, فار ایسٹ میں ہوا.
اگر فار ایسٹ کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے تو وہاں پہ کیا بات ہوئی کہ وہاں کے ممالک نے 30 یا 40 سالوں کے اندر وہاں پہ کسی قسم کی کوئی آپ کو جینڈر ڈسپیرٹی بھی اتنی زیادہ نظر نہیں آتی, تعلیم پہ بھی فوکس نظر آتا ہے, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چند ایک ممالک آپ کو اکنامک جائنٹس نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان یا ایون فار انسٹنس انڈیا, سری لنکا, نیپال, بھوٹان یا افریقن سب سہارن کنٹریز نے وہ اکنامک انڈیکیٹرز یا وہ ایسپریشنز اٹین نہیں کی؟ میرا تو یہاں پہ اس وقت گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم ان ممالک میں سے ہیں جنہوں نے, جیسے کہ ڈاکٹر کرامت نے, ڈاکٹر صاحب نے پہلے یہ کہا کہ ہماری انسانی قدریں جو ہیں یا ہیومن ڈیولپمنٹ وہ ایک پولیٹیکل لیول پہ, ایک سوشو اکنامک لیول پہ وہ پریورٹی نہیں رہی. یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں پہلا انڈیکیٹر سامنے رکھنا چاہیے کہ 70-75 سال میں اگر ہمارے جیسا ملک اس کو پریورٹائز کرتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہمارا جو اس وقت ہم جو بحث کر رہے ہیں, چاہے وہ غربت کے انڈیکیٹرز ہوں, وہ جینڈر پیرٹی کے ایشوز ہوں, وہ ڈسپیرٹی کے ایشوز ہوں, وہ وائلنس کے ایشوز ہوں, وہ ہم اس طرح سے فیس نہ کر رہے ہوتے. اور وہ اکنامک جائنٹس ساؤتھ کوریا کی لو پرائمری ایجوکیشن کے لیولز تھے, سنگاپور واز اے لو انکم کنٹری, تائیوان, ہانگ کانگ, چائنا, آل آف دیم ور پور کنٹریز. کوئی وجہ نہیں کہ انہوں نے 35 سال میں 40 سال میں وہ اٹین کیا جو ہم 75 سال میں نہیں اٹین کر سکتے. تو پہلا فیکٹر یہ ہے جس سے ہماری قوم کو بہت زیادہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایک تو یہ وجہ ہے جو کہ ایک براڈ میکرو اکنامک لیول پہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے. اب آ جاتے ہیں ٹیکنیکل لیولز پہ. ٹیکنیکل لیولز پہ جو سیدھی سادی بات ہے, پاکستان جس سے پچھلے کم از کم 4 دہائیوں سے تو میں دیکھ رہی ہوں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمارے 1/3 بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اور ان آؤٹ آف اسکول میں سے کم از کم ایک سگنیفیکنٹ پرسنٹیج بچیوں کی ہے. اور ہمیں اب تک جو گراؤنڈ میں بھی دیکھتے ہیں, جا کے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بچیاں کیا ہیں, وہ بچیاں یا تو رورل ہیں یا لو انکم گھرانوں کی ہیں. تو پاورٹی کا نیکسس جو تعلیم کے ساتھ ہے وہ اتنا انٹینس ہے. جیسے جیسے گھرانوں میں تھوڑی بہت کمائی یا پیسہ آتا ہے, وہ ان کا اعتبار پبلک ایجوکیشن سسٹم کی ناکافی ہونے سے یا ان کے ڈلیوری سسٹم سے اٹھتا جاتا ہے, اور وہ پرائیویٹ اسکولوں کی حتیٰ کہ میں نے میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز بھی کوئی اتنا زیادہ ڈلیور نہیں کرتے, لیکن کم از کم پیرنٹس کی ایسپریشنز بہتر ہوتی ہیں, ان کی سپلائی سائڈ کچھ بہتر ہوتی ہے, اور وہاں تو ایک اور جو سیکنڈ ٹیکنیکل فیکٹر ہے, چاہے وہ ملک کا کوئی بھی خطہ ہو, پبلک ایجوکیشن سسٹم جس سے کہ میں بہت کلوزلی وابستہ رہی ہوں, اس میں ریفارمز کے باوجود, اس میں ڈیولیوشن کے باوجود, اس میں 18th امینڈمنٹ کے باوجود, ٹیچر ریکروٹمنٹ کے باوجود, اس میں بجٹس کی انہانسمنٹ کے باوجود, انفارچونیٹلی وہ اس وقت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو ایسپریشنز ہیں, اس کو نہیں میٹ کر پاتا. اس میں سے چند ایک ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, کوئی 10-20-30%, بٹ ایک لارج سگنیفیکنٹ نمبر آف پبلک ایجوکیشن سسٹم, اور اسپیشلی یہ میں سندھ کے کانٹیکس میں بھی کہوں گی, بلوچستان کے کانٹیکس میں, کے پی کے ایک بہت بڑا حصہ, اور ایون ساؤتھ پنجاب میں, کہ وہ ایسپریشنس نہیں ہیں. اور اگر ہمیں انڈیکیٹرز پنجاب کے پی کے بہتر نظر آتے ہیں تو وہاں پہ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس کی تعداد جو ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز کچھ بہتر ہوتی جاتی ہیں, تو وہ پرائیویٹ اسکولس کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. اب آتے ہیں کہ 2 چیزیں جو ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہیں اور جو ہمیں پورا لٹریچر نظر آتا ہے, وہ کہا یہ جاتا ہے کہ بچیوں کی جو تعلیم ہے وہ اس وجہ سے مسئلہ بنی ہوئی ہے کیونکہ اس میں ڈیمانڈ فیکٹر جو ہے وہ مسئلہ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ انولنگ ہیں, پیرنٹس غربت کی وجہ سے بچے کو پریفر کرتے ہیں, بچی کو پریفر نہیں کرتے, اور وہ جو ٹیبوز ہیں سوسائٹی کے ارلی میرجز کی وجہ سے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا ہینڈ ہے, یا تو وہ گھر میں کام کرے یا اس کی جلدی شادی ہو جائے. اور رورل ایریاز میں اور پھر سوشو کلچرل انوائرمنٹ میں, اور جس کے ساتھ 70 کی دہائی کے بعد ریلیجس ایلیمنٹس جو مکس ہو چکے ہیں اور بچیوں کی سیکیورٹی کے معاملات بیچ میں آ چکے ہیں, تو ہمیں بہانہ جو سپلائی سائڈ پہ, یعنی کہ جس سائڈ سے میں دیکھتی ہوں, مجھے ایکسکیوز میں یہ دیتی ہوں ڈونرز کو, دنیا جہاں کو, کہ یہ ہے کہ بھئی ہم کیا کریں, ہم تو ڈھول بجا کے کیمپینز کرتے ہیں, لیکن ماں باپ
بچوں کو بھی اور بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے. میں یہاں پہ آ کے اپنے پورے اعتماد اور پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کہتی ہوں, میں نے ہر جگہ پہ جا کے دیکھا ہے کہ پیرنٹس یس ٹیبوز ہیں, ایشوز ہیں, بہت ہم 7 دہائی کا ہم راستہ طے کر کے آئے ہیں, لیکن ان کو بریک کرنے کا دنیا میں بہت سارے طریقہ کار ہیں. اگر سپلائی سائڈ یعنی کہ اگر اسکول اسٹرانگ ہے, اگر ٹیچر اسٹرانگ ہیں, اگر وہاں پہ فیسلٹیز ہیں اور ماں باپ کا اعتماد لے لیتی ہیں کہ بچی ہماری سیف ہے, اس کی تعلیم کے بعد اس کی زندگی پہ امپیکٹ آئے گا اور ہم زندگی میں بہتری لائیں گے اور ہم بہتر ہو سکتے ہیں, وہ اعتماد جو ہے وہ ڈیمانڈ سائڈ کی ویکنیسز کو اوور کم کر لیتا ہے. میں کم از کم جو میرا ٹیک اوے ہے, میری 35 سال کی نوکری کا ٹیک اوے ہے کہ ڈیمانڈ سائڈ کو ایک ایکسکیوز کے طور پہ حکومتوں کو, پولیٹیکل لیڈرز کو شوڈ ناٹ رن اوے ود دیٹ, اینڈ اٹ ان پہ جو پبلک کا جو پریشر ہے, جو پولیٹیکل وائس ہے, جو ایک ہماری طرف سے ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ سپلائی سائڈ کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور پنجاب میں, کے پی میں اور سندھ کے بہت سارے علاقوں میں جہاں جہاں لوگوں کی آواز تیز ہوگی کہ سپلائی کو بہتر کریں, وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ بچیوں کی تعلیم بہت بہتر ہوگی, اور بچیوں کی تعلیم بہتر ہوگی تو جینڈر ڈسپیرٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, اور تعلیم بہتر ہوگی تو ڈسکرمنیشن اور وائلنس اور ہیلتھ انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایکولائزر نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, میرا مائکرو فائنانس سے بھی واسطہ پڑا ہے کہ شاید قرضے سے بہتری آئے گی, نوکری سے بہتری آئے گی, اس سے بہتری آئے گی. تعلیم از دا بگسٹ ایکولائزر. اس سے بہتر زندگی کو آگے بڑھانے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. شکریہ. بہت شکریہ میم, بالکل صحیح. اور یقیناً آپ نے جن پوائنٹس کے اوپر ڈسکس کیا, دے آر ڈیفینیٹلی ریفرنگ ٹو ہاؤ ٹو امپروو آن دا ایکسیس اور باقی چیزیں. لیکن میم ایک چیز, اور بہت سارے ساتھی اس سے ایگری بھی کریں گے, کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پرابلی ایک جو کمپوننٹ ہماری اس وقت سسٹم سے مسنگ ہے, دیٹ از دا اسکل ایجوکیشن. ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن اسکل بیس ایجوکیشن شاید اس طریقے سے ہمارے سسٹم میں یا نظام میں اس وقت موجود نہیں ہے جو کہ ان بچیوں کو, خاص طور پہ میں بات کروں گی, اٹ از ٹرو فار بوائز, لیکن لڑکیوں کے لیے بھی یہ اتنی ہی ضروری ہے ٹو امپاور دیم. ڈاکٹر جعفر صاحب, کیوں نہیں ہو پایا ابھی تک؟ ایگری ہم کر رہے ہیں چیزوں پر, ہم سمجھتے بھی ہیں اس کی امپورٹنس بھی ہے, لیکن ابھی تک امپلیمنٹ یا اس کی ٹرو اسپرٹ میں ہم وہ چیز ابھی تک کیوں نہیں امپلیمنٹ کر پائے؟ اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. قبل اس کے کہ میں اس سوال کا جواب دوں, میں چاہوں گا کہ آپ جو شرکاء ہیں ان سے ایک دفعہ یہ ضرور کہیں کہ وہ اب تشریف رکھیں, کیونکہ مستقل لوگوں کا آنا جانا جو ہے اس سے ڈسٹربنس بہت ہوتی ہے. جی, تو جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں کوئی والنٹیئرز یہاں پہ موجود ہیں, آپس میں باتیں نہ کریں. صرف وہ جو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں ان کو رونے کی اجازت ہے, اس لیے کہ ہاں, اس لیے کہ ہم انہیں کبھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیں گے, کیونکہ کل انہیں پھر آنا ہے اور پرسوں پھر آنا ہے اور اگلے سال آنا ہے اور پھر آنا ہے, تو دے آر ویلکم ود دیئر کرائنگ وائسز. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں ہر سال جب اس کانفرنس میں آتا ہوں تو ہر دفعہ سوچ کے آتا ہوں کہ آج میں اس موضوع پہ بولوں گا. تو اس دفعہ تو میرا ارادہ تھا کہ میں یہ جو ٹیوشن سینٹرز ہیں اس موضوع پہ بات کروں کہ یہ ہمارے تعلیمی نظام کو بحیثیت مجموعی کیا نقصان پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز بالکل اس پر بات کریں, کوئی نہیں, لیکن اب میں اس پہ بھی نہیں کر رہا. آپ نے شروع میں ایک نظم پڑھ کے مجھے ٹوٹلی ڈسٹریکٹ کر دیا. وہ اتنی اچھی نظم ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک بچی کو اس لیے سزا دی گئی کہ وہ گول روٹی نہیں بناتی. میں اب یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں اسکولوں میں, دیکھیں قومیں اسکولوں میں بنتی ہیں, ہمیں اسکولوں میں بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ لڑکیوں کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے. میں بہت زیادہ کو ایجوکیشن کے حق میں ہوں, اور اس کا ایک ریزن یہ ہے
کو ایجوکیشن میں لڑکوں کو کنڈکٹ کرنا آتا ہے اپنے آپ کو. ٹیچرس انہیں بتاتے ہیں, دوسرے دوست بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. تو یہ اسکول میں تربیت ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں یہ سیکھیں کہ بچیوں کی عزت کیسے کرنی چاہیے. یہی بچے جب بڑے ہوں گے اور بھائی بنیں گے بڑے اور باپ بنیں گے تو یہ کبھی بھی روٹی کے گول نہ ہونے پر احتجاج نہیں کریں گے اور ناراض نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے, یہ بات ہمیں نوجوانوں کو بھی بتانی ہے, بچوں کو بھی بتانی ہے کہ بہن کا رشتہ, ماں کا رشتہ, بیوی کا رشتہ کتنے اہم رشتے ہیں. ان رشتوں کے اندر ہمیں ریجوائز کرنا چاہیے. اور ایک باپ کی حیثیت سے آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جتنی خوشی اپنی بچی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہوتی ہے شاید کسی اور طرح سے نہیں ہوتی. ابھی میں یہاں پہ کوئی 40 منٹ پہلے آ گیا اور میں باہر جو وہ اسٹالس لگے ہوئے ہیں وہاں گھوم رہا تھا. تو وہاں پہ لیڈیز کے گارمنٹس کی شاپس ہیں, اسٹالس ہیں جس کا مجھے کوئی ABCD نہیں معلوم, لیکن ایک اسٹال پہ مجھے چوڑیاں اور بندے نظر آئے. تو اب میں کیونکہ ڈسٹریکٹ ہو ہی چکا ہوں تو آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ ٹاپس خریدے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹاپس لے کے جب میں جاؤں گا تو میری بیٹی جو ٹھیک ٹھاک بڑی بچی ہے اور MA کر چکی ہے, باہر سے پڑھ کے آئی ہے ہسٹری, وہ چھلانگیں لگائے گی. اور وہ جب چھلانگیں لگائے گی تو میرے لیے یہ بڑا ایک پلیزنٹ سین ہوگا. تو ہمیں بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے اسکولوں میں اور پرائمری اسکولوں میں, جہاں سے میرا خیال ہے, میں باہر بہت وقت گزارا اور میں سمجھتا ہوں کہ قومیں جو ہیں وہ اسکولوں میں بنتی ہیں. جہاں تک دوسری موضوع کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کالجوں کی موجودگی میں ٹیوشن سینٹرز بن گئے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. یہ ایک شیڈو ایجوکیشن ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ کالجوں میں نہیں پڑھا رہے, شام کو ٹیوشن سینٹرز میں پڑھاتے ہیں. وہاں پیکیجز دیے جاتے ہیں کہ جی اگر آپ امتحان سے 4 مہینے پہلے آئے ہیں تو یہ پیکیج ہوگا, 2 مہینے پہلے آئے ہیں تو یہ پیکیج ہوگا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو پاس کروا دیں گے. اساتذہ کے نام کے بینرز لگے ہوتے ہیں سینٹرز کے باہر, کامیاب طالب علموں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہمارے ٹیوشن سینٹر سے پڑھ کے اس نے جو ہے میرٹ حاصل کی ہے. اس سب سے ہوتا یہ ہے کہ جو کالج ہیں جہاں فیسیں دی جاتی ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں, وہاں پہ تعلیم نہیں ہوتی, اساتذہ نہیں جاتے اور اسٹوڈنٹس بھی وہاں نہیں جاتے. اب ٹیوشن سینٹرز کے اندر لیبارٹریز بھی بن گئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں کوئی حل سوچنا چاہیے. دیکھیے اساتذہ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلریز جو ہیں وہ اتنی کم ہوتی ہیں کہ ان میں ہم گھر نہیں چلا سکتے, لہٰذا ٹیوشن سینٹرز میں پڑھانا ضروری ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے, نکالنا چاہیے. دنیا کے بعض ملکوں میں بڑے کامیاب تجربے اس کے ہوئے ہیں کہ وہ ٹیوشن کو یونیورسٹی کی تعلیم کا حصہ بنا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ جو ہے یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, ٹیوشن سینٹر میں بھی یا کالج میں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, فیس وہ ایک ہی دے رہا ہوتا ہے, اسے 2 فیسیں نہیں دینی پڑ رہی ہوتی ہیں. تو راستے نکل سکتے ہیں. یہ ایشو تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ رکھوں. تھینک یو. نہیں, تھینک یو سو مچ حافظ صاحب. کچھ کالج کے اور اسکولس کے بچے نظر آ رہے ہیں, کون کون ٹیوشن پڑھتا ہے؟ آنیسٹ والا جواب دیکھیں. تھینک یو. سو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اینڈ ود دس ویل موو آن ٹو ڈاکٹر طارق رفیع صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہائر ایجوکیشن کمیشن کو آپ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں. بچیوں کی پارٹیسپیشن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کوٹا تھا, پھر وہ ختم ہو کے میرٹ پر آ گئیں. اب جب ہم میڈیکل کالجز میں دیکھتے ہیں, انجینئرنگ کالجز میں دیکھتے ہیں, سو بچیاں میرٹ پر آ رہی ہیں, سیٹس بھی لے رہی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک چیز جو سننے میں آتی ہے کہ جی لڑکیوں نے سیٹ ضائع کر دی, انہوں نے پریکٹس نہیں کی,
وہ بچی جو ہے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھ کے میڈیسن پڑھ کر وہ بچی آئی, وہ پریکٹس نہیں کر رہی ہے, اس نے وہ سیٹ ضائع کر دی. اسی طرح ہم انجینئرنگ میں بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی تھوڑا سا ایک تو اس کو آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ یہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے, اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو خواتین کو ایکسیس کے حوالے سے اسپیشلی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے سندھ ایچ ایس سی یا اوور آل ہائر ایجوکیشن کمیشن اس وقت کیا انیشیٹیوز لے رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جو آپ نے موضوع رکھا ہے لڑکیوں کا ہائر ایجوکیشن میں اور میڈیکل یا انجینئرنگ کالج میں آنے کا, دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. مجھے میڈیکل کا اس لیے پتہ ہے کیونکہ میں خود پچھلے 9 سال جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا فاؤنڈنگ وائس چانسلر تھا. ہمارے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں اور سندھ کے تمام یونیورسٹیز میں, پنجاب میں تھوڑا سا کم ہے, 87% جو ایڈمیشنز ہیں وہ فیمیل ہیں, لڑکیاں آتی ہیں. یعنی کہ آپ اگر جائیں کسی میڈیکل یونیورسٹی میں یا کالج میں تو آپ کو لگے گا کسی گرلز کالج میں آگے بوائز کالج ہے ہی نہیں, اس لیے کہ لڑکا اکا دکا کوئی نظر آئے گا. وجہ یہ کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں جو 15 سال پہلے آیا تھا, اس سے پہلے لڑکیوں کے فکس کوٹا تھا کہ اگر 100 سیٹیں ہیں تو 15 سیٹیں لڑکیوں کی ہوتی تھیں. جب انہوں نے اس کو ایبالش کیا اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے تحت اوپن میرٹ ہوا, تو کیونکہ لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہیں, لڑکیاں زیادہ محنت کرتی ہیں, تو ان کا میرٹ ظاہر لڑکوں سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ان کے ایڈمیشن زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو میں آپ کو پبلک سیکٹر کا بھی بتا رہا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تقریباً یہی حال ہے. انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر اس وقت تقریباً, حالانکہ انجینئرنگ ایک لڑکوں کا شعبہ سمجھا جاتا ہے, ایون دین 40% جو ہے اس وقت لڑکی جو این ڈی یونیورسٹی میں بچیاں ہیں وہ لڑکیاں ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز جو دیکھنے کی ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بچہ جو میڈیکل کالج میں آتا ہے, اس وقت پرائیویٹ میڈیکل کالج کی فیس 15 سے 20 لاکھ روپے پر ایئر ہے. 5 سال کے کورس پر والدین 75 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تو صرف فیس کی مد میں, باقی جو کتابیں کھانا پینا سمجھے 1 کروڑ کے قریب خرچ کرتے کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بن جائے. گورنمنٹ میڈیکل کالجز کے اندر فیس صرف 30,000 روپے سال ہے, 2,500 روپے مہینہ, جتنا کہ آپ شاید نرسری کے بچے کی بھی فیس نہیں ہوتی آج کل. باقی پیسے کون دیتا ہے؟ باقی گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے. ایک بچے پر گورنمنٹ کا 7 لاکھ روپے میڈیکل کالج میں خرچہ آتے ہیں پر ایئر. 7 لاکھ کی جگہ وہ آپ سے صرف 30,000 روپے لیتے ہیں. اس میں سے بھی کیونکہ میں خود وائس چانسلر تھا, 70% بچے اس 30,000 میں بھی ہم سے اسکالرشپ لیتے ہیں. دے کانٹ افورڈ, بیکاز میجورٹی جو ہمارا اسٹیٹسٹکس ہے, جو ڈیٹا بتاتا ہے وہ یہ کہ جو بچوں کو ایڈمیشن ملتا ہے ان میں سے 60% سے زیادہ جو ہیں وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. بہت ساروں کے بچوں کے والدین جو ہیں دے میں بھی رکشہ ڈرائیور ہوتے ہیں یا ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مینول ورک کا ہوتا ہے. میجورٹی بچوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں. گاڑی میں آنے والے بچے جن کے پیرنٹس ڈراپ کریں ان کی تعداد مشکل سے 5% بھی نہیں ہوتی. میجورٹی ہمارے بچوں کی وہ ہے جو کہ بسز میں آتی ہے. اتنی ساری محنت کرنے کے بعد ظاہر ہے اس دفعہ سندھ میں گورنمنٹ سیکٹر میڈیکل کالج میں جو داخلہ بند ہوا ہے وہ 78% پہ بند ہوا ہے, جو سب سے کم داخلہ تھا, اینڈ اسٹارٹیڈ ایٹ 86%. پنجاب میں جو داخلہ بند ہوا ہے میڈیکل کالج میں بند ہوا ہے وہ ڈیرہ غازی خان کے میڈیکل کالج کا تھا جو کہ 81% تھا. اتنا ہائی میرٹ لڑکیاں لیتی ہیں, اور یہ پنجاب میں بھی جو ہے 80% سے اوپر لڑکیاں ہیں. اتنا ہائی میرٹ لیتی ہیں, ظاہر محنت کرتی ہیں. اور یہ بات کہ نقل کرنا, نقل لڑکے زیادہ کرتے ہیں, لڑکیاں شاید کم ہی کرتی ہیں. کیونکہ میں بہت سارے لڑکے اس میں گردن ہلا رہے کہ نہیں کرتے. بیٹا اس کا ثبوت یہ کہ جب ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں بیٹھتے ہیں تو وہ لڑکیاں زیادہ نمبر لے جاتی ہیں, لڑکے رہ جاتے ہیں. تو جو لڑکے جنہوں نے 90% لیے ایف ایس سی میں وہ ایم ڈی کیٹ میں 30% لیتے ہیں, تو ایوریج خراب ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ 50% سے زیادہ لڑکیاں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اپنا پروفیشن کنٹینیو نہیں کرتی. اس کے اوپر ہم نے اپنی یونیورسٹی میں یونیسیف کے ساتھ مل کر ایک سروے کیا تھا کہ واٹ آر دا فیکٹرز کہ کیوں لڑکیاں تعلیم چھوڑ دیتی ہیں.
تو اس کے جو ہمیں وہ ملے رزلٹ ملے بڑے انٹرسٹنگ تھے. زیادہ تر لڑکیاں اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ شادیاں تو ظاہر ان کی ہو جاتی ہیں, ان کے ان لاز یا ان کے فیملی یا ہسبینڈ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ینگ فیملی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کنٹینیو کریں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں. بہت ساری لڑکیاں اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہمیں آنے کا شوق ہی نہیں تھا, والدین نے مجبور کیا کہ تم میڈیکل پڑھو, تو اب ہم نے پڑھ دیے, ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے اور ہم چھوڑ رہے ہیں. تو جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ والدین کو یہ خیال کیوں تھا کہ تم پڑھو, تو والدین کا یہ خیال تھا کہ اگر لڑکی ڈاکٹر ہوگی تو اس کو اچھا رشتہ مل جائے گا, تو اس لیے وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. اور ایک کلاس لڑکیوں کی وہ تھی جنہوں نے میڈیکل کالج میں آئے, لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں کہ جو بھی نیا نوکری دی جائے گی وہ انٹیریئر میں دی جائے گی, اور انٹیریئر میں کسی بھی قسم کی فیسلٹیز ایک اکیلے بچی کے لیے نہیں ہے, اور اگر وہ میرڈ ہے تو ویڈ لاک پالیسی اس پر اپلائی نہیں کرے گی. تو اس وجہ سے اکیلی لڑکی کے لیے کسی انٹیریئر میں جانا وہ پیرنٹس بھی پسند نہیں کرتے, اور اگر میرڈ ہے تو ہسبینڈ پسند نہیں کرتا. تو یہ وجوہات ہیں جو لڑکیاں چھوڑ دیتی ہیں تعلیم. ہائر ایجوکیشن کمیشن کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, کوئی مائنڈ سیٹ تو چینج نہیں کر سکتی. اگر والدین اس لیے بچوں کو زبردستی پڑھا رہے ہیں کہ ان کو رشتہ اچھا ملے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس 5 سال کے دوران ہم نے میڈیکل کالجز میں بچوں کی کاؤنسلنگ شروع کی ہے تاکہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کی تعلیم پر پیسے کے علاوہ جو ان کا اپنا وقت اور اپنا جو انرجی ضائع ہوئی ہے وہ ضائع نہ ہونا چاہیے. اگر یہ ٹرینڈ برقرار رہا تو 10 سال کے بعد آپ کے پاس سندھ میں کم از کم انٹیریئر میں بھیجنے کے لیے ڈاکٹرز نہیں ہوں گے, کیونکہ لڑکے تو بہت کم ہیں, اور میجورٹی جو لڑکے اچھے ہیں وہ تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو کیونکہ لڑکیاں ہی میجورٹی میں ہوں گی اور وہ انٹیریئر میں کام نہیں کرنا چاہتی, تو دیر ول بی اے گریٹ شارٹیج. اس کو گورنمنٹ کیسے ٹیکل کر رہی ہے؟ میڈم ناہید درانی کو پتہ ہوگا کہ پہلے فاطمہ جناح میڈیکل کالج تھا فار گرلز, پھر نواب شاہ میڈیکل کالج فار گرلز بنا, اب بوائز میڈیکل کالج بن رہا ہے. بلاول بوائز میڈیکل کالج ہے, لڑکیوں کو داخلہ نہیں دیتے, صرف لڑکے آئیں تاکہ وہ کام کریں. اور اب کراچی میں جناح سے میڈیکل یونیورسٹی ایک بوائز میڈیکل کالج بنا رہی ہے, اس کی اجازت مل گئی ہے. تو اب لڑکوں کو پروٹیکشن کی ضرورت پڑ گئی, لڑکیوں کو نہیں ہے, تو ان کے لیے الگ میڈیکل کالج بنائے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کے اندر آپ یقین کریں کہ جب ہم کسی بھی قسم کے اسکالرشپ کے لیے اپلیکیشنز آتی ہیں ہم جینڈر بائس ہو جاتے ہیں, لڑکیوں کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ. ایک لڑکی کا تعلیم یافتہ ہونے سے ایک خاندان جو ہے وہ پورا ڈیولپ ہوتا ہے. ایک لڑکے کے ہونے سے خالی اس کی انڈیویجول کیپیسٹی میں فرق پڑتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو ماں بنتی ہے اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے بہت کام کرتی ہے. آئی تھنک دیز آر دا فیو فیکٹس وچ آل آف اس نون اباؤٹ, تو اس میں کوئی ہم ایڈ تو نہیں کر سکتے. تھینک یو, بہت شکریہ, اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی تھوڑا سا اگر تحمل کا مظاہرہ کریں اور غور سے بات سن لیں, اگر بہت ضروری بات ہے تو باہر جا کے بات کر لیجئے. بہت شکریہ آپ سب کا. ود دس ویل موو آن ٹو میڈم صادقہ صلاح الدین صاحبہ. جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بات کی کہ ڈیولپمنٹل سیکٹر میں جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے, میں میڈم آپ سے اسپیسیفکلی اس وقت جو بات کرنا چاہوں گی وہ ایجوکیشن اینڈ ایمرجنسیز کے حوالے سے ہے. بیکاز ہم نے دیکھا کووڈ میں یا اس سے پہلے 2010 کے سیلاب میں, کووڈ میں, ابھی بھی جو سندھ میں صورتحال رہی, اور جو ظاہر آپ کی کنٹریبیوشن تھی ان ٹرمز آف اسٹیبلشنگ ٹیمپرری لرننگ سینٹرز ہوں یا کڈس کی کو آپ بھجوایا, اور اس طرح کی اور بہت سی انٹرونشنز آپ میں. سو سوال میرا میم آپ سے یہ ہوگا کہ جو ایجوکیشن اینڈ ایمرجنسیز میں اسپیسیفکلی بچیوں کے حوالے سے کیا چیلنجز ہوتے ہیں اور آپ اس پر کیا سجیسٹ کریں گی ہمیں؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. چل گیا جی, بہت شکریہ. دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بچے اس گاؤں میں ہیں جو بھی ہیں اور گورنمنٹ نے وہاں اسکول کھولا ہوا ہے تو بچے اسکول ضرور جاتے ہوں گے, اور ایمرجنسی میں جب وہ سب آ کے خیموں میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سب کو ایک
امبریلا کے نیچے رکھنا چاہیے اور ایک سی تعلیم دینی چاہیے. میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں 2010 کے سیلاب میں جو ٹینٹ سٹی ہمارے ادارے نے لگایا تھا خیرپور میں, اس میں 526 بچے ہمیں ملے کہ جو اسکول کے جانے والے تھے, اور ان 526 بچوں میں سے صرف 28 بچے ایسے تھے جو بلوچستان کے علاقوں سے آئے تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اپنے گاؤں میں اسکول میں جاتے ہیں. باقی آپ یقین کریں کہ سب بچوں نے کہا کہ پہلی بار ہے کہ ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں اور ہم کبھی اسکول میں نہیں گئے. اور اس کے وہ جو ایک تجربہ تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. ہم نے 7-8 بیچ میں کیمپس بنا دیے تھے, ٹیچرز ہائر کی تھیں, وہ ان کو پڑھاتی تھیں, اور میرا خیال ہے وہاں سے جب وہ بچے گئے ہیں 2 مہینے کے بعد تو ان کا سب سے بڑا غم یہی تھا کہ اب وہ وہاں اسکول میں کیا کریں گے. اسکول تو وہاں ہے نہیں تو گاؤں میں کیا کریں گے. تو میں نے پھر تھوڑی بہت کوشش کی, ناکام کوشش کی بالکل ٹوٹلی, اور وہ ناکام کوشش یہ کی کہ 2-3 گاؤں میں ذرا فالو اپ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ اسکول کیوں بند ہیں. میں گئی وہاں, میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ ایک اسکول کے اندر سارا ایگریکلچر کا سامان رکھا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا ٹیچر یہاں کبھی آیا ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ ہم برابر کے گاؤں سے ایک ٹیچر کو ہائر کر لیتے ہیں, یہ گاؤں اگر کمرہ خالی کر دیں. جو وہاں کے وڈیرے تھے جو اس وقت ہیلتھ کے منسٹر تھے, ان سے میں کہیں نہ کہیں سے سفارش لگوا کے ملاقات میں نے کی, اور ان سے میں نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں. تو انہوں نے جن القاب سے ان بچوں کو نوازا وہ میرے لیے حیرت ناک تھا. انہوں نے کہا ارے آپ کس چکر میں پڑ گئے, ہم تو بہت ان پہ محنت کر چکے ہیں, یہ تو کمینے ہیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو پڑھ کے نہیں دیں گے. تو اتنی انہوں نے ایسی گفتگو کی کہ مجھے خود بہت شرم آ رہی تھی وہاں بیٹھ کے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایمرجنسیز بھی شاید اسی لیے ہوتی ہیں, اور ایمرجنسیز کے اندر لوگ پریشان بھی شاید اسی لیے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ کہ جن کا کام ہے کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھیں اور جن کا کام ہے کہ وہ برے وقت میں ساتھ دیں, وہ بالکل ان سے جو ان کے تعلقات ہیں وہ کوئی اتنے مزے کے نہیں ہیں. تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب آپ ایمرجنسیز کی ایجوکیشن شروع کر دیں, کیونکہ اسکولوں کا تو واقعی بہت برا حال ہو گیا ہے. جو اس میں مسئلہ تھوڑا سا ہوتا ہے وہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا ہوتا ہے, لیکن جتنی شوق سے بچے آتے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جہاں ہم لوگ کام کرتے ہیں, اور آپ تو بہت کام کرتی ہیں اور بہت آپ نے یہ جو TLCs جو ٹیمپرری لرننگ سینٹرز ہیں وہ دیکھیں, وہ ٹیمپرری لرننگ سینٹر اب ٹیمپرری نہیں لگتے. وہ ٹیمپریری لرننگ سینٹر میں بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ اسکول کے فوراً بعد آ جاتے ہیں, نہ وہ ان کو تھکن کا احساس ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, کیونکہ کھیل تماشے بھی ہوتے ہیں, نئی نئی چیزیں بھی سیکھتے ہیں اور نئی نئی چیزوں کے ساتھ وہ آگے چلتے ہیں. یہ جو بچیوں کی تعلیم کی آپ کہانی یہاں وہ یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے ہمارے اس میں. وہ چاہے ایمرجنسیز میں ایک جو اچھی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایمرجنسی میں لڑکیوں کو یوں لگتا ہے کہ ان کو آزادی ملی ہے, عورتوں کو یوں لگتا ہے کہ ان کو آزادی ملی ہے. ہم نے جب 2 مہینے کا وہ ایک خیمہ سٹی بنایا تھا جس میں 200 خیمے تھے, تو اس میں ہم نے ایک سٹی کاؤنسل بھی بنائی تھی جس میں 10-12 جو تھے قبیلے ان کے لوگ آئے تھے. تو ہر جگہ سے ہم نے نمائندے لیے تھے. سٹی کاؤنسل کے ساتھ ہم نے کچھ نارمز بنائے تھے. ان نارمز کو ہم نے وہاں پہ ایک جگہ پہ دفتر بنا کے لگایا تھا, اور ان نارمز میں یہی تھا کہ بچے اسکول جائیں گے, یہ جو بھی ہم نے ٹیمپرری لرننگ سینٹر بنائے وہاں جائیں گے. اس میں یہ تھا کہ اگر ہمیں اطلاع ملی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی یا اپنے گھر کی عورت یا بچے کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو پھر اسے یہاں سے یہ جگہ خالی کرنی پڑے گی, ہم اس کو یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے کی, اور میں نے دیکھا کہ 2 مہینے بڑے سکون سے گزرے, اچھی طرح گزرے. اب اس کے بعد وہاں جا کے کیا ہوتا ہے, کیونکہ 2 مہینوں میں عادتیں تو نہیں بنتی, لیکن یہ مجھے علم ہے اور مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ بے شمار بچے پھر آؤٹ آف اسکول وہاں سمجھے گئے. تو بات یہ کہ ٹیمپرری لرننگ سینٹر بہت اچھی چیز ہیں, اور ایمرجنسی میں ہم یہ سب کچھ بچوں کو یہ مراعات دے دیتے ہیں, لیکن یہ بچوں سے مراعات دینا
تو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن بچوں سے جب مراعات چھینی جاتی ہیں, آپ چھوٹا سا کھلونا بھی چھین لیں تو وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور یہ ان کے کھلونے ہیں, یہ جو ٹیمپرری لرننگ سینٹرز ہیں یہ ان کے کھلونے ہیں, ان کے اچھے وقت کی یادیں ہیں. اس ساری تباہی کے باوجود آپ اگر ان بچیوں سے جا کے ملیں کہ جو ٹیمپرری لرننگ سینٹر میں جا رہی ہیں, وہ ہمیشہ اچھی ہی باتیں کہتی ہیں اس کے بارے میں. اور ان کی جو اس سیلاب سے جو یادیں ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں جیسی ہماری اور آپ کی یادیں ہیں. ان کی یادیں بڑی اچھی ہیں, جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلی ہیں, یا انہوں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے, یا انہوں نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا ہے. تو یہ ٹیمپرری لرننگ سینٹر تو اس میں بھی آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو لڑکیاں بہت نظر آتی ہیں, اور لڑکے جو ہیں وہ شاید اتنے نہیں آتے. لڑکوں کا تو ایک اور یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ایسی تباہی آتی ہے تو بہت سارے بچے سسٹم سے نکل جاتے ہیں اور وہ چائلڈ لیبر میں چلے جاتے ہیں. تو لڑکیاں جو ہے وہ کیونکہ وہ عام حالات میں کہیں جاتی ہی نہیں, تو ان کے لیے یہ ایک بہت رونق کی بات اور ایک ملنساری کی بات اور ایک تفریح کی بات بھی ہوتی ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور وہ یہ تفریح بھی کرتی ہیں, اور پھر وہ اپنے آپ کو پڑھی لکھی لڑکیوں میں شمار کرتی ہیں. وہ جب بات کرتی ہیں تو بھی وہ ایسے ہی بات کرتی ہیں کہ بھئی جب پہلے ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا. لیکن آج کا جو زمانہ ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ وہ تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں. تھینک یو سو مچ صادقہ صاحبہ. اور جو صادقہ صاحبہ نے بات کی, ایک بڑی ایک نئی سی چیز ہمیشہ اس طرح کی ایمرجنسیز میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بچے فرسٹ ٹائم ان خیموں میں آ کر اور پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو کبھی اسکول میں رجسٹر کہیں نہیں ہوا ہے, لیکن چونکہ وہ بچہ ان دنوں میں ظاہر پانی ہے, ماں باپ کے کسی کام نہیں آ سکتا ہے, کچھ کما کے نہیں لا سکتا ہے, تو وہ بچہ شوق سے آتا ہے. اور وہ جو فرسٹ ٹائم بچے آئے ہیں ان کے ایکسپریشنز آنیسٹلی وہ بہت ہی ایک الگ چیز ہوتی ہے اس وقت. سو ود دس بالکل میم ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے, ہمارے نیکسٹ سیشن کے بھی لوگ پہنچ گئے. پروفیسر ذکیہ سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹیچر ایجوکیشن کے حوالے سے, کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسپیسیفکلی بہت کنٹریبیوشن ہے میم کی. سو میم تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ تو ایک تو ٹیچر ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیفینیٹلی, لیکن اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتاب میں, نصاب میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بات کی کہ بیٹوں کو سمجھنا چاہیے, اور ہم سب بھی اس کی بات کرتے ہیں کہ بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ دوسری بچی کی عزت کرے, یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اور ظاہر ہے جس کا ایک بڑا اسٹرانگ سورس از دا اسکول سسٹم, ایجوکیشن سسٹم موجود ہے. سو اس پہ میم ریکویسٹ کروں گی آپ سے. بہت شکریہ. میں اس کے بارے میں ضرور بات کروں گی, مگر پہلے میں ایک پرسنل کہانی بتانا چاہتی ہوں جو میری امینہ ماسی کی ہے, جو میرے پاس 25 سال سے ہے. اور ہمیں اس سے بات کرنا بہت فیسینیٹنگ اس لیے لگا کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا, اور اس کے شوہر نے اور اس کے سسرال والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا, کیونکہ وہ برابر کہتے تھے کہ تم اخبار مت پڑھا کرو. اور کیونکہ وہ یہ نہیں چھوڑتی تھی تو انہوں نے اس کو بالکل گھر سے نکال دیا. اس کے پاس 2 چھوٹی بچیاں تھیں. پھر اس نے کہا اچھا میں نے نہیں پڑھا, میں اپنی بچیوں کو پڑھاؤں گی. تو اس کی پہلی بچی نے انٹرمیڈیٹ کیا, مگر کلینس کے اس میں اس نے شادی ایسے انسان سے کی جو پڑھا لکھا نہیں تھا, تو اس کی زندگی بری گزر رہی ہے. مگر دوسری بیٹی نے MSc کیا زوالوجی میں, اب وہ اسکول چلا رہی ہے, اور اب اس کا اسکول 10th گریڈ تک جانے والا ہے. اور وہ ہمارے گھر میں ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہے کہ نیٹ پر دیکھ کر ہم یہ چیز بنا کے آپ کو دیں گے. تو ایسی کتنی عورتیں ہیں جن کو بہت تمنا ہے کہ کاش میں اسکول جاتی, کاش میں اسکول سے آگے کالج جاتی, اور ان کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوتی, کیونکہ یہ پورا کا پورا سماج جو ہے عورتوں کے لیے ویسے ہی برا ہے, مگر پڑھی لکھی آؤٹ آف دا باکس عورت کے لیے تو بہت ہی برا ہے. صاف بات جو ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک سوسائٹی جو ٹیچرز کو
पढ़ाए और सिखाए कि क्या करना चाहिए। हमने क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि हम कुछ टीचर्स थे, हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारी जो सी भी सरकार आती है उसका विल टू एजुकेट नहीं है। एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। अच्छा, टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो हम अपनी ट्रेनिंग खुद कर लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमें ट्रेनिंग नहीं करने देती। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से हमने ऐसी ये बनाई। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो टीचर्स हैं, मैं क्योंकि ट्रेनर रही हूँ, तो जो टीचर्स हैं जो चाहती हैं कि वो कुछ आगे बढ़ें, प्रोफेशन में करें, तो उनके पास जो मसले आते हैं वो ये आते हैं कि उनके ससुराल वाले हमेशा पूछते हैं कि वो दूसरी टीचर जो है वो तो स्कूल जाती है और वापस आती है और तुम बाद में भी काम करती हो, क्यों? तुम्हें क्या इसके पैसे मिलते हैं? अगर पैसे नहीं मिलते तो मत करो। तो ये एक सपोर्ट है जो कि नहीं मिलती। और इसमें लिटरली ये हुआ है कि एक घर में 3 ख़वातीन हैं, एक पढ़ी लिखी है जो कि ट्रेनिंग चाह रही है और 2 और हैं। तो उनका आपको पता है आपस में होता है कि भाई आज के दिन तुम्हारा पकाने का, आज का दिन तुम्हारा, आज का दिन तुम्हारा। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से बदल लेती हैं, मगर इसका चाहे जितना ज़रूरी काम हो वो नहीं बदला जाता। तो हमारी अपनी सोसाइटी जो है वो प्रोफेशनलिज्म को, औरतों को ही कुछ नहीं समझती, तो औरतों की प्रोफेशनलिज्म तो बहुत आगे वाली बात है। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट वी मस्ट रिमेंबर। और मैं ये कहूँगी कि औरतों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। और ये जो लड़कियां आप कह रही थी ना कि ये सीट ज़ाया होती है, क्यों ज़ाया होती है? इसीलिए ज़ाया होती है कि वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं अपने सोशल सेटअप के, और चाहे जो भी उन्होंने चाहा हो वो नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि सोसाइटी और औरत यानी मतलब बेस है औरत सोसाइटी का, और उसको वो मुकाम दिया ही नहीं जा रहा जो उसका है। तो फिर जो भी कुछ आगे वो कर सकती है वो सिर्फ अपने कुव्वते बाजू से कुछ कर लेती है, वरना वो कुछ भी नहीं कर पाती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस, वन ऑफ द चैलेंज डेफिनेटली इज़ के इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। प्रॉब्ली डिसीजन मेकिंग जो हमारे पहले सेशन में बात हो रही थी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी, और इस तरह की देयर इज़ दिस लॉन्ग लिस्ट जिस पर ज़ाहिर बड़ी डिटेल में बात करने की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया, मैं हमारे एजाज़ फ़ारूकी साहब को रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आप लोग जो स्कूल सिस्टम है आपका, ज़ाहिर एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है, उसमें मुख्तसरन सर मुझे बताइएगा ताकि हम फिर सेशन को रैप अप करने की तरफ चलें। जी वेरी मच। क्योंकि आपने डायरेक्ट, आमतौर से मैं अपने जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में जिक्र नहीं करता हूँ। तकरीबन 600 बच्चे बच्चियाँ हैं जिनका टोटल अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है, वरना हम किस काबिल थे कि उनको कर सकते थे। मेरी वाइफ उसको हेड करती हैं और तकरीबन कोई 30 के करीब टीचर्स उनमें रखे हुए हैं। टोटल फ्री है, हर चीज़ में फ्री है। हमें उन बच्चे बच्चियों के अंदर दिलों में झांकने का हमें मौका मिलता है और हमें पता होता है कि क्या क्या मसाइल हैं। ये तो चलिए एक यहाँ के स्कूल की बात होगी है। देखिए, एक ज़माना था कि एक रूल तय हो गया था कि जितनी भी मेंबर नेशनल असेंबली होंगे या सेनेट के मेंबर्स होंगे उनके लिए ग्रेजुएशन की शर्त लाजमी कर दी गई थी। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट, किसी ने भी की, आपका उस शख्स से इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, मगर जब हमारी असेंबलीज़ और हमारे सेनेट में अनपढ़ लोग आएंगे तो इसका नतीजा यही निकलना है कि वो अपने गांव में कभी भी तालीम देने की पोजीशन में नहीं होंगे। हमेशा चाहेंगे कि पसमानदा रहें और पसमानदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनको असेंबलीज तक आने का एक भरपूर मौका मिलता है। आपको मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि एक बलोच फैमिली थी जो कराची में रहती थी। अच्छा, उस फैमिली का ये था कि वो बलूचिस्तान में भी रहते थे और उनकी
تعلیم کے خاطر یہاں انہوں نے اپنی فیملی کو شفٹ کیا. تو جو بچیاں پڑھنے کے قابل ہوئیں ان کو لانا شروع کیا. جب بچیاں انٹر کرنے کے بعد ایک بچی کا ایڈمیشن ہو گیا میڈیکل کالج میں, تو ان کے والد صاحب آئے بچی کو لے کر کہ مجھے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے بچی کو میڈیکل کالج میں داخلہ کرا دیا تو میرے جو پوری فیملی ہے, میرے اپنا جو یونٹ ہے, اس کے لیے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا بھی آپ بتائیے کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ اب ایک حال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم پوری فیملی کو شفٹ کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں یہاں مسائل ہوں گے, مگر آپ, چونکہ میرا ان سے بہت پرسنل تھا, تو وہ میں نے کہا کہ آپ اللہ کا نام لے کر ہمت پکڑیں, ان تمام بچیوں میں آپ کی صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کو ضائع مت ہونے دیے, ورنہ زندگی بھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی. اس مقصد سے, جس مقصد سے آپ لے کر چل رہے ہیں بچیوں کو, پوری فیملی انہوں نے شفٹ کی اس خوف کی وجہ سے کہ اگر یہاں بچیاں ڈاکٹر بنتی گئیں تو وہاں ان کے لیے کیا کیا مسائل ہوں گے, ان کو فیس کرنا پڑیں گے. انہوں نے بڑے مجھے کیٹیگریلی بتایا کہ کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے. چاروں بچیاں ڈاکٹر بنی ان کی, اور سکون سے, اور آج بھی جب بھی ملتے ہیں تو وہ یہ اس فیصلے پر, کہ اس فیصلے میں مجھے جھجک ہو رہی تھی, مگر آپ نے کلیئر کٹ کہا کہ نہیں آپ پوری فیملی کو لے کر آئیے. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, اور چینج کرنے کے لیے ہمارے انٹیریئر کے جو علاقے ہیں اس میں بڑوں کو سمجھانا پڑے گا, اور بڑوں کو صرف زبانی سمجھانے سے نہیں ہوگا. جب تک قانون, سخت قانون جب تک نہیں بنے گا کہ جو شخص اپنے بچے بچیوں کو تعلیم سے روکے گا اس کے لیے باقاعدہ قانون ہونا چاہیے اور اس کے لیے سزا ہونا چاہیے. جب یہ سزا ہوگی تب یہ تعلیم عام ہوگی, اور ان کو ہر صورت میں انکریجمنٹ ملنا چاہیے. ان بچوں کے کیا قصور ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح سے ان بچیوں کو, یعنی ان کو تعلیم کے قریب آنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے, تو باقی بات تو آگے کی ہے. لہٰذا یہ قانون بننا بہت ضروری ہے. اس قانون کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک واضح فرق نظر آئے گا. مہربانیوں سے کام نہیں چلتا, قانون سے چلتا ہے, اور قانون کا پھر امپلیمنٹیشن بھی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور پروفیسر صاحب نے جو بات کی ہے, تو میرا خیال ہے قانون تو موجود ہے, لیکن اس میں سزا کا جو آپ نے جو بات کی کہ جی سزا ہونی چاہیے, کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں, سو پرابلی وہاں پر موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. اور شاید جس قسم کے اس وقت حالات بن رہے ہیں, سو پرابلی ود دا سپورٹ آف آر سول سوسائٹی کولیگز اس کو عنقریب جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو اس جو ہمارے پاس 25A کا ہے, یا سملرلی اگر ہم سندھ میں دیکھتے ہیں سندھ چائلڈ رائٹ ٹو فری کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ, اس میں بالکل کلیئرلی موجود ہے, لیکن پینلٹی کا ذکر نہیں ہے. سو اس پر میرا آئی تھنک کہ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. ود دس آئی ریکویسٹ آر ٹوڈیز جی سر, میں ان کو ختم کرا کے اینڈ میں سر ریزولوشن کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, اوکے. سو ود دس ہم نے بات کی ایکسیس کے حوالے سے, کوالٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, ٹیبوز کیا ہیں, ریزنز کیا ہیں, ڈیمانڈ سپلائی کے ایشوز کیا ہیں. بٹ ود دس آئی ریکویسٹ میڈم زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ ٹو کنکلوڈ ٹوڈیز سیشن. سو میڈم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کے سیشن کو کائنڈلی کنکلوڈ کیجیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگ نے مجھے یہاں آ کے یعنی پریزائڈ کرنے کے لیے کہا, اور میں نے بہت چیزیں سیکھیں. آج جو جتنے اسپیکرز تھے, اچھی اچھی باتیں, بہت ساری معلومات. بس میں چونکہ مختصر رکھنا ہے چیز کو, تو ایک دو چیزیں تو بتانا چاہتی ہوں, خاص طور سے ڈاکٹر فوزیہ آپ کو, چونکہ آپ نے ابھی بات کی جو ایکٹ ہے پرائیویٹ, اس کا ایجوکیشن ایکٹ جو ہے 25A کے تحت, اس میں ایک چیز میں اکثر سوچتی ہوں کہ حکومت اس پہ کیوں نہیں کچھ توجہ دیتی, کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں 10% بچے وہ ایسے لیں گے جو اتنی فیس نہیں دے سکیں, یعنی ان کی حیثیت وہ نہیں ہے, لیکن وہ اگر وہاں داخل کیے جائیں حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے گی اور ان کو بھی داخل کیا جائے گا.
اس پہ میں نے نہیں سنا کہ کبھی بھی کسی اسکول میں اس طرح سے حکومت نے ڈیمانڈ کیا ہو. تو یہ آپ پلیز شاید مجھے بعد میں خود بتا دیجیے گا یہ کیوں نہیں ہوتا ہے. اچھا دوسرے اسی سے جو چیز ہے جس پہ بالکل بات نہیں ہوئی وہ یہ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کے یہاں جتنی تعلیم بڑھ تو رہی ہے نا, یہ تو سبوں نے کہا, لیکن اتنا ہی ہم لوگ کی سوسائٹی میں ایک طرح سے جو یعنی مساوات نہیں بڑھ رہی ہے, بلکہ اب تو اتنا جو سوسائٹی میں وہ آ گیا ہے غریب امیر اس سب کا طبقہ, یعنی یہ ایک طرح سے طبقہ وارانہ جو ایک آیا ہے. میرے خیال میں اس سے تو بہت ہی زیادہ یعنی نقصان ملک کو بھی سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اس کے اوپر توجہ دینا ہوگا. اور آخر میں بس اتنا سے یہ ضرور بغیر کہے رہ نہیں سکتی, میں جہاں بھی جاتی ہوں ایسی تعلیم کے یعنی کانفرنس ہو کچھ بھی ہو, میں کہتی ہوں میں بس صرف بچے کی نمائندگی کرنے آئی ہوں, کیونکہ یہاں پہ آج بھی کسی نے سوائے ڈاکٹر جعفر نے جو کہا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو شور مچانے کی اجازت ہے, کہ ہم لوگ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ بچے کو کیا چاہیے, کیونکہ ہر چیز یہ کرانا ہے وہ کرانا ہے. تھوڑا سا اس پہ چاہے ریسرچ کی بھی ضرورت ہے. اور میں نے جو کچھ سیکھا جیسے صادقہ کے ذریعے سے جو انہوں نے ایمرجنسی کی بات کی, پہلی اس میں جو فلڈز آئے تھے اس میں بھی میں گئی تھی, دوسری دفعہ جو ابھی پچھلے سال جو تھے گئی نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنے سینٹرز کی ٹیچرز سے بات کرائی. اگر آپ تعلیم ایسی بنائیں کہ بچے کو اس میں دلچسپی ہو تو وہ پھر آپ کو میڈیکل کالجز وغیرہ میں یہ لڑکیاں جو جائیں گی وہ دلچسپی سے جائیں گی اور وہ نہیں چھوڑیں گی, وہ بنیں گی ڈاکٹر. کیونکہ میں بہت ساری ڈاکٹرز کو دیکھتی ہوں, میری بہن بھی ڈاکٹر ہیں, کہ وہ لوگ سب اتنا دل لگا کے کام کرتی ہیں. تو ان کی اپنی مرضی تھی, یہ نہیں ہے کہ ان کو روکا گیا یا یعنی ان سے کہا گیا نہیں کرو یا اس طرح, اپنی مرضی سے کیا. اور اکثر انہوں نے بہت ہی ریزسٹنس بھی ہوئی اس کے باوجود کیا. تو اس لیے آپ لوگ اس کی طرف پلیز توجہ دیں, جو بھی کر سکتا ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے اس طرح کریں. اور کچھ چیزیں جو میں چاہوں گی کہ یہ نہیں کہ کرواؤ, اگر آپ یوں کریں کہ کتابیں پڑھنے کی عادت بھی اس میں ہے. اگر آپ شروع سے ہی اس کو کتابیں دیں گے اچھی کتابیں تو وہ پڑھنا چاہے گا. اور آخر میں یہ کہے بغیر میں رہ نہیں سکتی, آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ زبان کیا ہے, کہ ایک بچے کو اگر آپ تعلیم شروع کریں گے اور وہ اس کی زبان میں نہیں ہو تو اس بچے کو دلچسپی کیسے ہوگی, بس یہ میرا سوال ہے. اور اسی لیے ابھی پچھلے ہی ہفتے ایک تدریسی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں اردو پہ بہت زور تھا. میں بہت خوش ہوئی کہ کم سے کم اردو پیڈاگوجی پہ بھی بات ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی تو ضرورت نہیں ہے, ہوتی ہے, لیکن میں نے وہاں جا کے بھی یہ کہا کہ جو بچہ گھر میں سندھی بولتا ہے, جس کی مدر ٹنگ سندھی ہے, آپ اسے اردو سے نہ شروع کرائیں. آپ کو اس پہ توجہ دینی ہوگی کہ کون سی زبان کس سٹیج پہ آئے گی. اور یہ پروفیسر ذکیہ سرور بھی میری ان سے بہت بات ہو چکی ہے, اور یہ اس کے اوپر زیادہ ریسرچ ہے. اب TCF نے بھی میری بات آخر میں مانی, اور اب ان لوگوں نے سندھ میں اسکولوں میں سندھی شروع کرائی ہے, یہ مجھے بتایا گیا ہے, مجھے کنفرم کرنا ہے اس کو. تو اس چیز سے میں ختم کروں گی کہ آپ پلیز بچے کے لیے تعلیم کو بے حد دلچسپ بنائیں, پھر وہ بچہ آگے کی لڑائی خود ہی لڑ لے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ سب کا سر, آپ سب کی پارٹیسپیشن کا بہت شکریہ. ہمارے جو دوست یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ سب کا بہت شکریہ. اور نیکسٹ سیشن جو ہے ان سے معذرت کے ساتھ ہم نے ان کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا. اینڈ تھینک یو سو مچ آرٹس کاؤنسل احمد شاہ صاحب, گورننگ باڈی اور سارے والنٹیئرز ہو آر مینیجنگ دس. تھینک یو سو مچ ایوری ون.